بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یحییٰ جاوید پانڈے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک وطن ٹی وی پروگرام آن دی ٹیبل۔ ناظرین، پاکستان کے اندر جس طرح کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ صورتحال بڑی تشویشناک ہے، اور جو سیلاب کی صورتحال ہے وہ بہت ہے، جو ہے وہ اس نے قحط پاکستان کے اندر جو ہے وہ برپا کر دیا ہے۔ بڑی جو ہے وہ افسوسناک صورتحال ہے، اس کے اوپر بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کورونا کے جو ہے وہ کیسز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سلیمہ نوید مانجی صاحبہ، السلام علیکم۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجوہات کیا ہیں؟ جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز میں اضافہ جو ہے میرے خیال سے خصوصاً طور پہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ابھی تک ہمیں جو ہے وہ بڑا انون ایک چل رہا ہے کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ اس نئے ویرینٹ جو بیک ٹو بیک ہر کوئی یہ سوچنے پہ ایک مجبور ہو چکا ہے کہ ہر کچھ ماہ کے بعد ایک نیا ویرینٹ جو جنم لیتا ہے، اور اس کی خاص وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ابھی بھی ہمارے ملک میں، اور اگر میں کہوں کہ بین الاقوامی طور پر ویکسینیٹڈ نہیں ہے، جو کہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، تو امیونٹی ان کی پوری طرح بلڈ بھی نہیں ہوئی ہے۔ ہائیلی ان کے لیے یہ سارے وائرسز جو بھی نئے بھی آئیں یا پرانے تھے وہ کنٹیجس ثابت ہو رہے ہیں، اور بہت ہی تیزی سے پھیلا جا رہا ہے یہ لوگوں کے اندر۔ تو ابھی تک میں کہوں گی کووڈ کی اتنی ریسرچز آئی ہیں، لیکن یہ ابھی بھی ایک ناول سٹیج پر ہے، اور ہر اس کا جو ایک ویریئنٹ ہے وہ الگ طریقے سے بیہیو کرتا ہے۔ کیا کورونا کی موجودہ لہر خطرناک ہے؟ اسی لیے بہت زیادہ جو ہے وہ ایمفسائز کیا جاتا ہے کہ ہم ویکسینیٹڈ ہوں، اور جو ہمارا فرسٹ بوسٹر ہے اس کے بعد جو سیکنڈ بوسٹر میں 6 ماہ کا جو ہے وہ صرف گیپ ہو، اور 6 ماہ بعد ہم فوری اس کو کروا لیں۔ ٹریولر زیادہ کروا سکتے ہیں ڈوزز 28 days فرام دی پریویس بوسٹر ڈوز، لیکن یہ کہ باقی لوگوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ یہ اپنے بوسٹرز کو بالکل جاری رکھیں۔ موجودہ لہر میں کورونا کا کون سا ویریئنٹ ہے؟ جی، میرا خیال ہے یہ بتانا لوگوں کو بہت ضروری بھی ہے کہ یہ کون سا ویریئنٹ ہے۔ یہ اومیکرون کا ایک نیو ویریئنٹ ہے جس کی سمٹمز بہت زیادہ ڈفرینٹ ہیں، اور لیکن اس کے اندر ایک چیز جو بالکل جو میں کہوں گی ڈفرینٹ ہے فرام ادر ویریئنٹس، وہ یہ کہ اس میں لاس آف اسمیل، سونگنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس میں کمی جو ہے وہ والی چیز، اور شارٹنس آف بریتھ اتنی زیادہ پرائمری سائنز نہیں ہیں، یعنی کہ پہلے بہت ساری ہماری ٹائپس جو تھیں ان میں بہت کامن تھا، لیکن اس میں یہ نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں یہ زیادہ دیکھا گیا ہے جن کو پہلے میں بھی جو ہے وہ انفیکشن ہوا تھا، اور بہت ایسے بھی لوگ دیکھے گئے جو پوری طرح ویکسینیٹڈ نہیں ہوئے ہیں، بوسٹرز کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں یا پوری ڈوزز کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں، ان میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ پھیلتا گیا ہے۔ اب یہ جو اومیکرون کا BA.5 ہے وہ ڈیفینیٹلی جو اومیکرون کا اوریجنل سٹرین ہے اس سے بہت مختلف ہے۔ میں نے بات کی آپ سے کہ اس میں جیسے کہ لاس آف اسمیل ہو گئی، یا شارٹنس آف بریتھ ہو گئی، یا بہت سارے پیشنٹس کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹفنس ہو رہی ہے چیسٹ یا برین کے اندر۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ تمام جو پرائمری سائنس تھی وہ اس کے اندر بالکل بھی نہیں ہے ایوالونگ۔ ایک مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم سے لوگ بہت زیادہ یہ سوالات کرتے ہیں کہ جی اومیکرون کے سمٹمز بہت ڈفرینٹ کیوں ہیں ایک اوریجنل سٹرین کے جو اومیکرون کا ہوتا ہے، وہ صرف یہی فرق آ رہا ہے کہ اومیکرون ان لوگوں کو پہلے نہیں ہوتا تھا جو کہ ویکسینیٹڈ ہوتے تھے، لیکن یہاں پہ ریسرچ کہہ رہی ہے کہ ان لوگوں میں بھی کانٹریکٹ کر رہا ہے یہ وائرس، آئدر وہ بے شک ویکسینیٹڈ تھے یا وہ انفیکٹڈ پہلے ہوئے ہوئے ہیں، اور اس کے تھوڑے سے جو سمٹمز ہیں وہ تھوڑے مائلڈ سے ہیں، جیسے کہ پچھلے والے اومیکرون میں بڑے سیویئر سے ہوتے تھے۔ ریسرچ کے مطابق یہ کہ جو شارٹ تھروٹ ہوتا ہے، گلے میں خراش ہونا، وہ بہت زیادہ کامنلی دیکھا گیا ہے 53% لوگوں میں جو اومیکرون کے ہیں ان میں یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ کامن دیکھا گیا ہے، اور ریسرچز بھی کہتی ہیں کہ 34% جو ہے وہ لوگ جو ڈیلٹا وائرس کے ساتھ آئے ہیں، ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں، ان میں بھی یہ شارٹ تھروٹ والی کمپلین جو ہے وہ دیکھی گئی ہے۔ دوسرا، یہ اومیکرون کا جو نیا ویریئنٹ ہے اس کے اندر سب سے کامن چیز آئی ہے ہیڈ ایک، سر میں درد، بہت زیادہ ماڈریٹ میں ہوگا یا پھر بہت زیادہ انٹینسٹی بہت بڑھ جائے گی، اور کائنڈ آف اسٹیبنگ پین، جیسے کوئی چاقو آپ کو مارا ہے ویسے سر میں آپ کو درد شروع ہو جائے گا۔ تو یہ تو آپ کے سر کے دونوں حصوں پہ، بوتھ سائڈس پہ جو کہ ہے وہ محسوس ہوتا ہے،
اور یہ 3 دن سے زیادہ بھی رہ سکتا ہے. تو یہ کامن سائنز ہیں جو کہ ہمارے لوگوں میں جو ہے وہ آج کل جو اومیکرون کے نئے ویرینٹ کے ساتھ ہوئے ہیں ان میں دیکھی گئی ہے. مزید یہ کہ ناک بند ہو جانا یا پھر بہت کھانسی ہونا، لیکن بلغم کے بغیر کھانسی ہونا کامن سائنس ہے. جی بالکل، میں اس بارے میں ایسا بالکل بات کرنا چاہوں گی کہ انکیوبیشن پیریڈ جو ہے وہ کووڈ کا وقت کے ساتھ 3 سالوں کے عرصے میں بہت کم ہوا ہے. انکیوبیشن پیریڈ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو فرسٹ ٹائم وائرس پیشنٹ جو ہے وہ ایکسپوز ہوئے وائرس سے، اور پھر اس نے سمٹم سٹارٹ کیے شو کرنا، اور وہ کتنے دن تک اس کے عرصہ جو ہے وہ رہا. تو یہ اب پیریڈ جو ہے وہ بڑا شارٹ ہو گیا، اور بہت اچھی بات بھی ہے. آپ کو یاد ہوگا پہلے سٹارٹ میں بڑے کووڈ جب سٹارٹ میں تھا تو کوارنٹین پیریڈ جو بڑے لیٹ تک تھے، اور اب وہ ایسے شرنک بھی ہو رہے ہیں. ورک سے بھی آپ کو بہت کم کوارنٹین ٹائم مل رہا ہوتا ہے. تو اگر میں بات کروں کہ 2019 میں جب ووہان میں یہ سٹارٹ ہوا تھا تو سب سے پہلا جو سٹرین تھا وہ 5.2 ڈیز کا تھا. پھر اس کے بعد الفا ویریئنٹ آیا جو کہ 5 دنوں تک کے سمٹمز اس کے جو ہے وہ ڈیولپ رہے تھے جب ایکسپوجر ہو گیا اس کے بعد. اور پھر آہستہ آہستہ بیٹا ویریئنٹ آیا جس کا 4.5 تھا. سو 5 سے لے کر 5.2 سے لے کر 5 اور پھر 4.5، اور پھر ڈیلٹا جب آیا تو وہ 4.41 ڈیز کے لیے اس کا جو ہے وہ انکیوبیشن پیریڈ تھا. اور فائنلی اومیکرون کا جو انکیوبیشن پیریڈ ہے وہ 3.42 ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ وہ انکیوبیشن پیریڈ 5.2 سے 3.42 تک آ گیا ڈیز، یعنی کہ بہت زیادہ اس میں کمی آئی ہے. انکیوبیشن پیریڈ اس لیے ضروری بھی ہے کیونکہ ہمارے لیے ایک کی فیکٹر ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی بھی آئسولیشن پیریڈ ڈٹرمائن کرنا ہو کسی پیشنٹ کا یا اس وائرس کے لیے تو وہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو انکیوبیشن پیریڈ کی اس طرح سے اہمیت بھی ہے کوئی بھی وائرس کے ایک آئسولیشن پیریڈ کو جاننے کے لیے. سیلاب اور کرونا ساتھ ساتھ ہیں، تو آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ صورتحال جو ہے وہ دونوں، آپ کو پتہ ہے کہ کرونا نے بھی جو ہے وہ کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ ایک تباہی مچائی پوری دنیا کے اندر، اور سیلاب کی جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر وہ کافی تشویشناک، اور اس کے اندر جو بات ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو آپ ان دونوں کو ساتھ ساتھ کیسے دیکھتی ہیں؟ جی بالکل، ہم ابھی کووڈ کی لڑائی لڑ ہی رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ جی سیلاب جو ہے وہ پوری ہماری دیکھا جائے تو قوم پر جو ہے وہ اثر انداز ہوا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ سیلاب سے جو ایک دشواریاں آ رہی ہیں لوگوں کی لائف پہ، جتنے روڈ بریجز بالکل بری طرح سے تباہ ہوئے ہیں، کتنے سارے ہمارے میں کہوں گی کہ لائف سٹاکس جو ہیں وہ بہت زیادہ اس پہ متاثر ہوئے ہیں. کروڑوں میں جانیں جو ہیں وہ چلے گئی ہیں. اب ہمارے پاس اب دیکھا جائے تو ہم پاکستان کو جو ہے وہ ایک خصوصاً طور پر نیچرل ڈیزاسٹر کے لیے ایک ریڈ الرٹ مل چکا ہے، اور کنڈیشنز جو ہیں وہ ورسننگ ہوتی جا رہی ہیں. تو ایمرجنسی نافذ بھی کر دی گئی ہے، اور اس کا ایک خاص ریزن یہ بھی ہے کہ جی آپ کے زر سے بھی گزریں شاید آپ بچ کے نہ نکلیں. تو اب اگر میں بات کروں کہ اس کا کووڈ کے ساتھ کیا لنک ہے، تو ڈیفینیٹلی اب جب ہم تمام ان لوگوں کو ایک ہجوم میں جمع کریں گے کیمپس میں ٹینٹس کے اندر، تو ڈیفینیٹلی ایک کووڈ پیشنٹ جو ہے وہ کیریئر ہوگا دوسرے پیشنٹ کے لیے، یا کہ وہ ایک طرح سے پھیلاوا بہت زیادہ بڑھ جائے گا جو کہ ایک ہم ایکسپیکٹیشن نہیں بھی کر سکتے. لیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں ہے. لیکن ہماری ٹیمز جو ہیں ریڈ کراس، ریڈ کریسنٹس، یہ تمام اور بھی جتنے بھی فاؤنڈیشنز آرگنائزیشنز ہیں وہ یہ کوشش کر رہی ہیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ ایک ڈسٹنس پہ رکھ کے ٹینٹس دیے جائیں. فیملیز جو ہے ان میں جو ہے وہ پوری طرح سے وہاں پہ رہیں، اور ایک جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اسے مینٹین کیا جائے. لیکن ڈیفینیٹلی ایک ڈیزاسٹر جب آتا ہے تو آپ کے لیے یہ پریورٹیز بہت کم ہو جاتی ہیں. بس جان کی جو ہے وہ بچاؤ سب کے لیے ایک موٹیو ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ لگتا ہے کہ فلڈ سے ہمارے جو پورے ملک میں ڈیزاسٹرز ہوئے ہیں، جو ہمارے ڈیمیجز ہوئے ہیں، جو ہمارے ڈیمز ٹوٹے ہیں، جو ہمارے برجز ٹوٹے ہیں، اس کو بناتے بناتے ایک عرصہ نکل جائے گا. سمجھ لیں ہم کووڈ کی وجہ سے آلریڈی بہت پیچھے چلے گئے تھے کچھ سالوں پہلے، لیکن اب فلڈ سے بھی ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے کیونکہ ہمارے کمیوٹ کے سارے راستے، ہمارے سارے ایکسپورٹ امپورٹس کے راستے وہ تمام جو ہیں وہ بری طرح سے ٹوٹ چکے ہیں. اور ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگست اینڈ تک یا مے بی سپٹمبر
منتھ بھی پوری مانسون کی رینج جو ہے وہ ہٹ کریں گے ہمارے اس کنٹری کو. تو جیسا کہ آپ تمام کو بھی پتہ ہے کہ سوات کے اندر، گلگت کے اندر اور نوشیرہ وغیرہ اور بہت سارے ایسے علاقے جو ہیں ہمارے اس ڈیزاسٹر سے جو بہت افیکٹ ہوئے ہیں، اور اس سے ڈیفینیٹلی کولیرا جیسی بیماریاں، اسکن ڈیزیزز، ایگزماز اور بہت ساری ایسی، کیونکہ جب آپ اس جگہوں پر بہت ساری لاشیں یا بہت سارے ایسے مواد وہاں جمع ہوتے ہیں جو بے شک کوئی بروکن بلڈنگز کے ہوں یا بہت ساری ایسے لوگوں کی ہوں، تو وہ وہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں پروڈیوس کرتا ہے جو ایک بیکٹیریل جو ہے وہ اسپریڈ ہوتا ہے. تو اس میں بہت زیادہ خطرے ہیں، لیکن ہمارے ماشاءاللہ ہماری پوری قوم بڑی ایک فلنٹروپس کی طرح کام کر رہی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ بہت سارے ڈونیشنز دیے ہیں، جس میں مدرس کے لیے بھی ڈونیشنز دیے جا رہے ہیں کہ ڈلیوریز کے دوران کوئی مسائل نہ درپیش ہوں. بہت سارے ایسے ڈونیشنز دیے جا رہے ہیں جو ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز نہ ہوں، وہاں پہ ہیلتھ کی فیسلٹیز دی جا رہی ہیں. تو پرابیبلٹی یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی اگر کوئی بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کولیرا ٹائپ ہوتی ہیں جو بیکٹیریلز ہیں، ڈیزیزز، یا کوئی کووڈ کے پیشنٹس وہاں ہوتے ہیں، یا کوئی اسکن کے ڈیزیز ہوتے ہیں، تو ان کو یہ تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ جی سیلاب سے تو ہمارے جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان جگہوں سے ایویکویٹ کریں فیملیز کو جہاں پہ لگتا ہے کہ ہیوی رین فال یا پانی کا جو ہے وہ ایکسیس، جیسے کہ بلوچستان والے ایریا، سندھ پورا سواپ کر گیا ہے پانی سے، اور جیسے نوشیرہ وغیرہ میں نے بات کی، سوات بات کی، چترال گلگت بات کی، یہ تمام ایریاز کو پوری طرح سے جو ہے نا لوگوں کو ایک ایسی جگہوں پہ لے جایا گیا جو ایک سیفر زون ہے. ان کی ڈیزیزز جو کیری کر رہے ہیں ان سے ہم اس طرح ہی بچاؤ کر سکتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی کوشش کی جائے کہ اپنے ہائیجین، اپنی کلیننس، اپنے جتنی بہتر طور سے وہاں پہ کیئر کی جا سکے وہ کرنی چاہیے. اور ہائیجین اس وقت ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، چاہے وہ ہیلتھ ہائیجین ہو، چاہے وہ کوئی بھی اور سینیٹائزیشن ہو واٹر کی، ان کی امپورٹنٹ بہت ضروری ہے. اور میک شور یہ انڈیویجول کا خود کا بھی ایک رول ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ان رسک کو جو ہے وہ بچائیں. سیلاب کی وجہ سے لوگ کن کن بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں؟ سیلاب سے بہت سارے جو ہے وہ ڈیزیز یا میں کہوں بیماریاں جو ہیں وہ لاحق ہو سکتی ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ جو ہے وہ بہت سارے لوگ اب ہمیں جو پتہ لگ رہی ہیں باتیں اور رپورٹنگز جو آ رہی ہیں اس میں یہ کہ خارش ہونا بہت کامن ہے، یا جی آئی ایشوز، معدے کے مسئلے، پانی پی لیتے ہیں گندا، یا پھر جی کوئی چیز منہ میں یا چلی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہونا، ٹیٹنس جیسی جو ہے وہ بیماریاں، کوئی زخم ہو جانا، ہیپیٹائٹس ہو جانا، یہ بڑے کامن سے ایک ڈیزیزز ہیں جو وہاں پہ ہمیں سننے کو آ رہے ہیں کہ سیلاب کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اس کا بچاؤ ضروری یہی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کے لیے وہاں پہ ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیں ان کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اپروچ کریں، اور جیسے ٹائیفائڈ، کولیرا جیسے جتنے بھی ہیپیٹائٹس جیسے کوئی بھی ایسے مسئلے ہیں یا مسائل ہیں تو انہیں فوری طور پہ جو ہے وہ اس کی میڈیسنز یا اس کی کیئر کی جائے. اور بار بار میں یہ کہوں گی کہ واٹر بورن ڈیزیزز بہت زیادہ کامن ہیں. ظاہر سی بات ہے ہمارا بہت بڑے لیول پہ جو ہے وہ صرف انسانی نقصان نہیں ہوا، بلکہ ایک پراپرٹیز یا پھر بلڈنگز کا، یا پھر میں کہوں کہ کراپس کا، بہت ساری چیزیں ہماری جو ہے وہاں پہ ڈسٹرکٹ ہوئی ہیں. اور ان تمام میں کیا مواد تھے، کیا چیزیں تھیں، وہ تمام چیزیں مکس ہو چکی ہیں. آپ بڑی فوٹیجز میں یا پکچرز یا ویڈیوز میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح کا ایک مٹی والا ڈرٹی واٹر جو ہے وہ پھیل رہا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی ہماری مٹی میں بھی کتنے اسپورٹس وغیرہ ہوتے ہیں، وہ تمام چیزیں بھی ہم جو ہے وہ کیری کر رہے ہیں. تو ہماری انڈیویجول جو ہے وہ ایک آف کورس کیئر بہت ضروری ہے، اور یہ چیز ضروری ہے کہ ہم اس چیز سے اپنے آپ کو لانگ ٹرم میں بچا سکیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یایا صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور اتنے امپورٹنٹ موضوع پہ بات کرنے کا موقع دیا. سنیے اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ.